بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور. صفحہ نمبر ہے 271. تراویح کے مسائل کے بارے میں بات چل رہی تھی. جی, تراویح کے مسائل کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ تراویح میں کتنا قرآن پاک پڑھنا ہے. مسئلہ درمیان میں ہے. ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھے تا وقتے کے لوگوں کا شوق معلوم نہ ہو جائے. ایک مسجد میں زیادہ قرآن پاک کی ترتیب بنا کر 2-3 پڑھے جائیں کہ جس سے لوگوں کو دشواری ہو, تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کہیں پہ لوگوں کا شوق و ذوق معلوم ہو جائے تو پھر زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. مسئلہ اگر تراویح کی قرات میں غلطی ہوئی اور کوئی صورت یا آیت چھوڑ کر اس کے بعد کی آیت یا صورت پڑھ لی تو مستحب یہ کہ اس چھٹی ہوئی صورت یا آیت کو پڑھ کر پھر اسی پڑھی ہوئی کو بھی دوبارہ پڑھیں تاکہ قرآن پاک کے ختم ترتیب کے موافق ہو. لیکن اگر صرف چھوڑی ہوئی آیت کو پڑھ لیا اور جس کو آگے سے جس کو پڑھ لیا تھا اس کا اعادہ نہیں کیا تو یہ بھی کافی ہے. پوری اصل تو ترتیب بار قرآن پاک کو چلائیں یہ زیادہ اچھا ہے, لیکن کوئی ایک آیت رہ گئی تھی اور ایک آگے رکوع پڑھ لیا, یاد نہیں آ رہی تھی یا پتہ نہیں لگا, تو صرف اسی آیت کو پڑھ لیا اگلی رکعت میں یا بعد میں تو یہ بھی کافی ہے. لیکن اگر ترتیب سے پڑھ لیں, ایک رکوع کو دوبارہ پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. مسئلہ تراویح میں کسی صورت کے شروع پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لینا چاہیے, اس لیے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے اگرچہ کسی صورت کا جز نہیں. پس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے تو قرآن مجید کے پورا ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی, اور اگر آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہ ہوگا. سننے کے حوالے سے مقتدی جو سن رہے ہوں گے ان کا قرآن پاک پورا نہیں ہوگا. مسئلہ صحیح یہ ہے کہ قل ہو اللہ کا تراویح میں 3 مرتبہ پڑھنا جیسا کہ آج کل بعض جگہ دستور ہے مکروہ ہے. 3 دفعہ قل ہو اللہ نہیں پڑھنی. مسئلہ نماز تراویح میں 4 رکعات کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے. ہاں اگر دیر تک بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہو اور جماعت کے کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھنے میں اختیار ہے. اس دوران میں چاہے تنہا نوافل پڑھے یا تسبیح وغیرہ پڑھے, چاہے چپ بیٹھا رہے. بعض فقہا نے لکھا ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. مختلف دعائیں بھی مل جاتی ہیں. جی, یہ لفظ عظمہ ہے. یہ تو مختلف دعائیں بھی مل جاتی ہیں, لیکن کوئی بھی دعا مسنون دعا نہیں ہے اس موقع کی. بس ایک موقع ہے اپنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں, تو کوئی نوافل پڑھ لیں, کسی اور کام میں کرنا چاہیں کر لیں تو اس کی گنجائش ہے. البتہ یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر تو لوگوں کو دشواری ہو تو پھر تو جلدی کر لیں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگی ہے اتنی دیر 4 رکعت تک بیٹھے رہیں, بہتر یہ ہے. مسئلہ 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان بھی اس قدر بیٹھنا مستحب ہے. 5واں تراویح یعنی تراویح کہتے ہیں ہر 4 رکعت کو, ہر 4 رکعت کو ایک تراویح کہتے ہیں. تو جب 20 رکعتیں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر وتر پڑھنے سے پہلے بھی اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں, یہ بھی مستحب ہے. اس تراویح میں دعا کر لینا بھی کافی ہے, یعنی دعا کر لی ہاتھ اٹھا کر سب نے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ انفرادی کریں, وہ اجتماعی نہ کریں. مسئلہ
وطر کو تراویح کے بعد جماعت سے پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ وطر کو تراویح کے بعد جماعت سے پڑھنا بہتر ہے، اگر کوئی پہلے پڑھ لے، کوئی مجبوری ہے، مثلا کہیں جانا ہے، کسی جنازے میں جانا ہے اور کوئی یعنی مسجد وغیرہ میں کوئی اس طرح سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو پہلے وطر پڑھ لیے کہ چلو بعد میں تراویح پڑھ لیں گے، پوری کر لیں گے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، جس شخص نے فرض اور تراویح تنہا ادا کیے ہوں وہ وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ جس شخص نے وطر اور تراویح جس شخص نے وطر اور تراویح فرض اور تراویح تنہا ادا کیے ہوں وہ وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ سارے کچھ ہی اس نے تنہا پڑھے تو پھر وطر پڑھنے کے لیے مسجد میں مت جائے۔ مسئلہ، بلا عذر تراویح کی نماز پڑھ کر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ سلف صالحین کے دور سے چلے آنے والے عمل کے خلاف ہے۔ ویسے تو نفل بیٹھ کر پڑھنے میں کراہت نہیں ہوتی، لیکن تراویح کے اندر بیٹھ کر بلا عذر کے پڑھنا یہ کراہت تنزیہی ہے۔ مسئلہ، مقتدی پہلے تو بیٹھ کر پڑھے اور جب امام رکوع میں جانے لگے تو کھڑا ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسی طرح یہ بھی مکروہ تحریمی ہے کہ باوجود موجود ہونے کے رکعت کے شروع میں شریک نہ ہو اور جب امام رکوع میں جانے لگے تو اس وقت نماز میں شریک ہو جائے۔ کسی کی ہمت اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، ساری نماز ہی بیٹھ کر پڑھ لے، نہیں پڑھا جا رہا، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن یہ نہ کرے کہ پہلے تو بیٹھ کے پڑھ لی اور جب امام رکوع میں جانے لگا تو کھڑا ہو گیا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ یا پھر موجود ہے لیکن اس انتظار میں کہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، تھوڑی دیر بیٹھا رہے اور پھر جب امام رکوع میں جانے والا ہوا تو اٹھ کے فٹافٹ نیت باندھ کے رکوع میں چلا گیا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ ہاں اگر ہمت نہیں ہو رہی تو شروع امام کے ساتھ ہی کرے، بیٹھ کر ہی شروع کرے اور ایک رکعت بیٹھ کر ہی پڑھ لے، اس کے بعد اگلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لے۔ مسئلہ، 15 سال سے کم عمر کا لڑکا تراویح کا امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ 15 سال سے کم عمر کا لڑکا امام نہیں بن سکتا جبکہ ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو۔ مسئلہ، سامع نابالغ ہو تب بھی اس کو پہلی صف کے درمیان میں کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں کراہت نہیں۔ مسئلہ، داڑھی ٹھوڑی کے نیچے ایک مشت سے کم کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس لیے ایسے شخص کو تراویح کا امام بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو شخص رمضان آنے پر داڑھی رکھ لیتا ہے اور رمضان کے بعد داڑھی مونڈ دیتا ہے یا شرعی حد سے چھوٹی کر لیتا ہے، اس شخص کو بھی تراویح کا امام بنانا مکروہ ہے۔ مسئلہ، کسی شخص کو تراویح کی جماعت گھر یا مسجد میں پڑھانے کے لیے اجرت دے کر مقرر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر دینے کا رواج ہو اور اس وجہ سے کوئی پڑھائے کہ عوض ملے گا تو یہ بھی صحیح نہیں۔ البتہ اگر لینے دینے کا معمول تو نہ ہو، اس علاقے میں لینے دینے کا معمول نہ ہو، پھر کوئی حافظ امام کو ہدیہ میں کچھ دے دے تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر رواج ہو تو پھر لینا دینا بھی درست نہیں۔ مسئلہ، تراویح کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی اجازت ہے لیکن نفلوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ وطر کی جماعت کے بعد اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور نفل انفرادی حیثیت میں ادا کیے جاتے ہیں، چاہے مسجد میں ادا کرے چاہے گھر جا کر پڑھے۔ جب تراویح کے بعد وطر بھی ہو گئے، وطر کے بعد نفل بھی ہو گئے، تو اس کے بعد پھر اگر جماعت کرنا، پھر اجتماعی دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ درست نہیں۔ پنجگانہ نمازوں میں بھی سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سنن و نوافل اپنے گھر میں ادا کرنے کا تھا۔ فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یا پھر اجتماعیت کے بعد، جب تک اجتماعیت برقرار ہے دعا ہوتی ہے، جب اجتماعیت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر جب لوگوں نے دو دو نفل اپنے اپنے پڑھنے، اس کے بعد پھر سارے انتظار کر کے امام کے ساتھ دعا کریں، یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ وہ بھی کرا سکتے ہیں جی۔ وہ پہلے جو ترویحہ اور اس میں فرق ڈالنا ہوتا ہے نا، جیسے آیا کہ 4 تراویح کے بعد وطر کے درمیان میں بھی فرق ڈالنا ہے، تو فرق ڈالنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دعا اس ٹائم میں کر لیں، وطر کے بعد دعا نہ کریں، کہ بتائیں وطر کے بعد لوگ فوراً یعنی سلام پھیرتے ہی 2 نفل پڑھنے کے موڈ میں ہوں گے، تو 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں وہ۔
جی شبینہ، مسئلہ اگر امام اور مقتدی دونوں نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہوں تو یہ جائز نہیں، کیونکہ نفل کی جماعت میں 3 سے زیادہ مقتدی ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نفل کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لہذا شبینہ، جو رمضان میں تراویح کے بعد، تراویح نہیں، تراویح کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں، اس میں قرآن پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ پھر درست نہیں ہوگا۔ شبینہ شب سے ہے رات، شبینہ یعنی رات کی علیحدہ سے نماز پڑھی جانے والی نماز اس کو کہہ دیتے ہیں۔ مسئلہ اگر امام نے اپنی تراویح کی چند رکعتیں بچا لی ہوں، امام نے اپنی چند رکعتیں تراویح کی بچا لی ہوں اور شبینے میں وہ تراویح کی نیت کرتا ہو اور پھر مقتدی نفل کی نیت سے کھڑے ہوں، تو اس صورت میں بھی 3 مقتدیوں سے زیادہ ہوں صحیح نہیں۔ مقتدیوں نے نہیں کیا، وہ تو نفل پڑھنے ہی آ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے درست نہیں۔ مسئلہ اگر ایک مسجد میں باقاعدہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور کوئی ایک شخص یا چند لوگ جو کسی دوسری مسجد میں تراویح پڑھ چکے ہوں اس مسجد میں آ کر نفل کی نیت سے شریک ہو جائیں تو یہ جائز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی مسجد میں تراویح کوئی پڑھ کے تو آ گیا ہے اور ایک اور مسجد ہے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تراویح میں ہی 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، لیکن آج 20 رکعت تراویحوں میں 10 سپارے پڑھ جائیں گے، طویل ہو جائے گی نا ان کے یہاں، تو وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ تراویح پڑھی جا رہی ہے، لمبی تراویح پڑھی جا رہی ہے، 10 سپارے پڑھے جائیں گے، تو اس میں آ کے اگر باہر سے دوسرے لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ جماعت کا انعقاد اصلاً نفلوں کے لیے نہیں کیا جا رہا، اصلاً تراویح کے لیے کیا جا رہا ہے، جو کہ جائز ہے، ثابت ہے۔ تو وہاں پر پھر اگر کوئی آ کے، جیسے ایک بندے نے فرض نماز کہیں پڑھ لی ہے اور پھر دیکھا کہ اس مسجد میں ظہر کے ٹائم ہے، چلو فرض ہو رہے ہیں، میں بھی اندر جا کے دوبارہ فرض نفل کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں، ظہر تو میں پڑھا آیا ہوں دوسری مسجد میں، چلو یہاں بھی میں نفل کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں، تو وہ جائز ہے، جماعت کے ساتھ جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہوگا، لیکن اس کے علاوہ نہ کیا جائے۔ آگے ہے باب نمبر 22، کچھ سنت نمازوں کا بیان۔ مسئلہ فجر کے وقت حرم فرض میں سے پہلے، حرم میں جو ہوتی ہے قیام اللیل کی جماعت، اس میں پھر شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تراویح کے نہیں بعد ہم، جو رکوع پڑھا۔ جی سوال آیا ہے کہ تراویح کے بعد حرم میں قیام اللیل پڑھائے جاتے ہیں، تو اس میں جو میرے ذہن میں ہے وہ تو یہی ہے کہ نہیں شریک ہونا چاہیے، باقی میں اور دیکھ لوں گا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ تراویح کی جماعت درست نہیں ہوتی، لیکن اور وہ تراویح کے علاوہ نفل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے، لیکن اور میں اس کو انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ اور سنت ایک نمازوں آپ کا نے وہ بیان، کرسی کے پر جی بیٹھ کے کرسی نیچے مسئلہ پاؤں وہ رکھنے مجھے والا مسئلہ بتانا تھا۔ جی جی وہ ابھی تک ملا نہیں ہے، میں نے ایک ساتھی کی آج ذمہ داری لگائی ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو 2-3 دن میں ٹھیک وہ ہے، کلیئر ہو جائے گا کہ وہ پیر زمین پہ ٹھیک رکھنے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کے یا نہیں، وہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، میں بتا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک یاد کرا دیں، اگلے ہفتے دوبارہ یاد کرا دیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ سنت نمازوں کا بیان۔ مسئلہ فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے، حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑے، اگر کسی دن دیر ہو جائے اور نماز کا وقت بالکل آخر ہو جائے تو مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھ لے، لیکن جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لے، تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لے۔ نہیں سورج نکلتے فوراً تو نہیں پڑھنا نا، وہ تو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، جی اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ ظہر کے وقت پہلے 4 سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، ظہر کے وقت یہ 6 رکعتیں بھی ضروری ہیں، سنت کی 6 رکعتیں ہو گئی نا، 4 پہلے کی 2 بعد کی، یہ ضروری ہیں، ان کے پڑھنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے، بلا وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ وہ تو یعنی مجبوری میں پڑھنے والی بات ہے کہ فرض کے بعد آپ نے پڑھے، اگر جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو بعد میں پڑھ لیے، ورنہ اصلاً یہی ہے کہ 4 پہلے ہی پڑھی جائیں۔ جی جی نہیں وہ غلط ہے کہ روٹین بنانا نا،
یہ ان کا یعنی کہہ لیں کہ اس کو ہم قضا تو نہیں کہیں گے، لیکن جو اصل مقام ہے نا وہ پہلے ہے، بعد میں نہیں ہے اصل مقام۔ وہ تو صرف ایک یہ کہہ لیں کہ ہم سے چلو رہ گیا تو کوئی مجبوری ہو گئی تھی، یعنی کہہ لیں کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، جہاں تو ہم مسجد رہے تھے لیکن ٹریفک میں پھنس گئے تھے تو اس میں ہو گیا، یا بیت الخلاء میں اچھا ہم یعنی گئے تو ہم جلدی تھے لیکن بس کسی وجہ سے دیر لگ گئی، تو ایسی کوئی مجبوری ہو نا تو اس میں تو چلو چھوٹ ہے، ورنہ یعنی لیٹ اٹھ کے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر تو رہ ہی جائے گی، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی یہ پہلے ہی کیے، ان کا ٹائم ہی اصل پہلے کا ہے، ان کو گویا کہ ہم نے یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک طریقے سے قضا کر دیا، ہم نے اگر پہلے نہیں پڑھی تو ایک طریقے سے قضا کر دیا، قضا والی بات پورے طور پر تو نہیں ہے لیکن جو اصل مقام تھا نا وہاں سے تو ہٹا دیا، یہ تو پہلے کی ہیں، بعد کی تھوڑے ہیں، تو بعد میں کیوں لے کے گئے، پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ تو کوئی مجبوری ہو جائے تو تب اس کو بعد میں لے کے جائیں، ورنہ بعد میں لے جانے کی روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ مسئلہ، اثر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن اثر کے وقت سنتوں کی تاکید نہیں ہے، لہذا یہ غیر مؤکدہ ہیں، جو کوئی نہ پڑھے تو بھی گناہ نہیں، اور جو کوئی پڑھے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ، مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض پڑھے پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی ضروری ہیں اور مؤکدہ ہیں۔ مسئلہ، عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ پڑھے پھر 4 رکعت فرض پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جو فرض کے بعد والی ہیں، اس حساب سے عشاء کی 6 سنتیں بنتی ہیں، اور اگر اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پھر پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لے پھر 2 رکعت سنت پڑھے پھر وتر پڑھ لے، یعنی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ نہیں چھوٹنی چاہیے، پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ اگر چھوٹتی بھی ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کی بھی تاکید آئی ہے، اور اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ مسئلہ، جمعے کے وقت فرض سے پہلے ایک سلام سے 4 رکعتیں اور فرض کے بعد بھی ایک سلام سے 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بعد میں 2 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، لہذا جمعے والے دن جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہو تو پہلے 4 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھے اور بعد میں 4 رکعتیں سنت مؤکدہ پھر 2 رکعتیں سنت مؤکدہ، ٹوٹل 12 سنت مؤکدہ پڑھی جائیں، نہیں سوری 10 سنت مؤکدہ پڑھی جائیں۔ جی وہ بھی پھر دہرا لیں، ان کو بھی دہرا لیں۔ مسئلہ، 4 رکعت سنت مؤکدہ خواہ ظہر کی ہو یا جمعے کی، اس کی نیت اگر ٹوٹ جائے تو پوری 4 رکعتیں پھر سے پڑھے، چاہے 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، تو اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، یعنی اگر یعنی نیت ٹوٹ جانے کا مطلب یہ کہ نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی نا، دوبارہ یعنی توڑنی پڑی نماز، تو بعد میں پھر دوبارہ سے پوری 4 ہی پڑھیں گے۔ جی جی سوری میں سمجھ، لاحق والا مسئلہ وہ علیحدہ ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ، فجر کی سنتوں کی چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے واجب کے زیادہ قریب ہونے کی بنا پر یہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی، جبکہ اور سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہیں، لہذا لیکن کراہت تنزیہ کے ساتھ، اور سنت مؤکدہ جو ہیں بلا عذر کے ساتھ کی بات نہیں ہو رہی، عذر کے ساتھ تو فرض بھی بیٹھ کر جائز ہے، لیکن بلا عذر کے کوئی آدمی سوچے کہ ذرا ابھی طبیعت ایسی ہو رہی ہے چلو بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، تو دیگر سنت مؤکدہ مکروہ تنزیہی ہو جائیں گی بیٹھ کر پڑھنے سے، اور فجر کی 2 سنت مؤکدہ یہ مکروہ تنزیہی نہیں، یہ تحریمی ہو جائیں گے۔ مسئلہ، فجر کی سنتوں کے لیے انہی کی نیت سے تکبیر تحریمہ ضروری ہے، تو اگر اس خیال سے کہ فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی کسی نے 2 رکعتیں نفل کی نیت سے پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو وہ 2 رکعتیں فجر کی سنت شمار نہیں ہوں گی۔ مسئلہ، ظہر اور جمعے کی سنتوں میں پہلے قعدے میں
ظہر اور جمعے کی سنتوں میں پہلے قاعدے میں یعنی اتحیات جب پڑھتے ہیں تشہد کے بعد درود شریف نہیں پڑھے، اگر بھولے سے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ، پہلے کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بات کر لی کسی نے تو سنت کا اعادہ نہیں ہے، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بلا عذر فرضوں کے بعد سنتوں میں تاخیر کی تو سنتیں ادا ہو جائیں گی لیکن کراہت سے، یعنی پہلے کی سنتیں جو اور فرض کے درمیان بات کی تو سنت کا اعادہ تو نہیں کرنا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آدمی مسجد میں گیا ہے، 4 رکعتیں ظہر کی سنت مؤکدہ پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد خاموش بیٹھا رہے، بات چیت میں نہ لگے، اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ دوبارہ تو نہیں پڑھنی پڑتی کہ باتیں کرنے لگے تو اب دوبارہ سے 4 رکعت پڑھو، لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بعد کی جو سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کی مثلا سنتیں مؤکدہ ہیں تو ان میں بھی تاخیر کی تو سنتیں ادا ہو جائیں گی لیکن کراہت سے۔ سارے کام چھوڑ کے آدمی پہلے پہلے سنتیں ادا کرے۔ اب سنتیں ادا کرنے کے لیے اگر تو گھر میں جا کے ادا کر سکتا ہے اور کوئی بیچ میں یعنی روٹین ایسی بنی ہوئی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، سیدھا جا کے فوراً اپنے گھر میں جا کے سنتیں ادا کرنی ہے تو یہ ایسے کر لے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہے کہ گھر میں جا کر مصروفیت آ جائے گی، کوئی اور کام بات پڑ جائے گا تو پھر وہیں پر ہی سب سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد کسی سے اگر کوئی ضرورت کی بات چیت کرنی ہے تو وہ کرے۔ مسئلہ، فجر کی سنتیں فرض کے ساتھ اگر فوت ہو جائیں تو اگر فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد زوال سے قبل ادا کرے تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا کرے، اور اگر زوال کے بعد قضا کرے تو پھر صرف فرض کی قضا کرے، سنت کی نہیں۔ اگر فجر کے فرض تو وقت میں پڑھ لیے، صرف سنتیں قضا ہو گئی تھیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لے۔ دیگر نمازوں کی سنت مؤکدہ کی وقت گزرنے کے بعد قضا نہیں ہوتی، صرف فجر کی سنتوں کی قضا ہوتی ہے، وہ بھی صرف زوال تک۔ مسئلہ، اگر ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں مؤکدہ رہ گئی ہوں تو فرضوں کے بعد ان کو ادا کرے، اور فرضوں کے بعد بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں ادا کرے پھر 4 سنت پڑھے، پہلے 2 سنت ادا کرے پھر 4 سنت پڑھے۔ لیکن اگر کسی نے فرضوں کے بعد پہلے 4 سنتیں پڑھ لی پھر 2 سنتیں پڑھی تو اس کی بھی سنتیں ادا ہو گئیں۔ آگے باب ہے 23 نمبر باب، خاص حالات کی کچھ نمازیں۔ استسقاء کی نماز، استسقاء کا مطلب ہے بارش طلب کرنا۔ جب بارش کی ضرورت ہو لیکن بارش نہ ہو رہی ہو اس وقت اللہ تعالی سے پانی برسنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ استسقاء یہ استسقاء کہلاتا ہے۔ تو استسقاء کے لیے اس طریقے سے دعا کرنا مستحب ہے کہ تمام مسلمان مل کر ماں اپنے لڑکوں اور بوڑھوں اور جانوروں کے پا پیادہ یعنی پیدل ننگے پاؤں خشوع و عاجزی کے ساتھ معمولی لباس میں جنگل کی طرف جائیں، توبہ کی تجدید کریں اور اہل حقوق کے حقوق ادا کریں، کسی کا حق دبایا ہوا تو اس کے حقوق ادا کریں، اور اپنے ہمراہ کسی کافر کو نہ لے جائیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں بغیر اذان کے اور اقامت کے، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ امام قرات جہر سے پڑھے گا، آواز سے قرات کرے گا، پھر امام اس کے بعد 2 خطبے پڑھے گا جس طرح کے عید کے بعد کیا جاتا ہے، عید کی روز کیا جاتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے پانی برسانے کی دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں۔ 3 روز متواتر ایسے ہی کریں، 3 دن تک کرنا ہے، 3 روز کے بعد نہیں کرنا کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں۔ اور اگر نکلنے سے پہلے یا ایک دن بعد ہی نماز پڑھ کر بارش ہو جائے تو جب بھی 3 دن پورے کر دیں، اور نکلنے سے پہلے 3 دن روزہ بھی رکھ لیں تو مستحب ہے، اور جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ بارش کے طلب کرنے کی دعا ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہے۔ یہ پا پیادہ لکھا ہوا ہے، یہ پا پیادہ کا لفظ میں اور دیکھ لوں گا کہ ننگے پیر ہی ہے یا صرف سواری کے بغیر ہے۔ سواری کے بغیر تو کنفرم ہے، لیکن ننگے پاؤں دیکھ لیں گے اس کا ترجمہ میں پا پیادہ کا کیا مطلب بنتا ہے۔ نماز کسوف اور خسوف،
کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو۔ مسئلہ کسوف، سورج گرہن کے وقت جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز مسنون ہے، جماعت کے ساتھ مسنون ہے۔ مسئلہ نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائے بشرطے کہ امام جمعہ یعنی جمعے کی نماز پڑھانے والے امام یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر امام مسجد اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔ مسئلہ اگر امام نہ ہو تو لوگ اپنی نماز تنہا فردن فردن پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، اور 4 رکعت افضل ہے۔ مسئلہ عورتیں یہ نماز تنہا پڑھیں گی۔ مسئلہ نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں ہوتی، اگر لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو صرف یعنی آواز سے الصلاۃ جامعہ پکار دیا جائے، اگر بلانا ہی مقصود ہو تو الصلاۃ جامعہ پکار دیا جائے۔ جس وقت میں یعنی کسوف کی نماز شروع کرنے لگے ہیں تو یہ اتنی آواز دے سکتے ہیں۔ نماز جمع کرنے والی ہے، سارے مجمع اکٹھا کرنے والی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے۔ مسئلہ نماز کسوف میں بڑی بڑی صورتوں کا مثل سورہ بقرہ وغیرہ کے پڑھنا اور رکوع سجدوں کو بہت لمبا کرنا مسنون ہے، اور قرات آہستہ آواز سے کرنی ہے، بلند آواز سے قرات نہیں کرنی۔ مسئلہ جی مسئلہ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں جب تک کہ گرن موقوف نہ ہو جائے، دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسی حالت میں آفتاب غروب ہو جائے یا کسی اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر دعا کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ خسوف، چاند گرہن کے وقت بھی 2 رکعت نماز مسنون ہے، مگر اس میں جماعت مسنون نہیں، سب لوگ تنہا علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ اسی طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے، مثلا سخت آندھی چلے یا زلزلہ آئے یا بجلی گرے یا ستارے ٹوٹیں یا برف گرے یا بارش بہت برسے یا کوئی مرض عام مثل ہیضہ وغیرہ پھیل جائے یا کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو جائے، مگر ان کے لیے جو نمازیں پڑھی جائیں گی ان میں جماعت نہ کی جائے، ہر شخص اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا رنج ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ خوف کی نماز، جب کسی کا دشمن سے سامنا ہونے والا ہو، خواہ دشمن انسان ہو یا کوئی درندہ جانور یا کوئی اژدہا وغیرہ، اور ایسی حالت میں سب مسلمان یا بعض بھی مل کر جماعت سے نماز نہ پڑھ سکیں اور سواریوں سے اترنے کی بھی مہلت نہ ہو تو سب لوگوں کو چاہیے کہ سواریوں پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے تنہا نماز پڑھ لیں، سواریوں پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے تنہا نماز پڑھ لیں۔ استقبال قبلہ بھی اس وقت شرط نہیں، ہاں اگر 2 آدمی ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوں تو وہ دونوں جماعت کر لیں، اور اس کی بھی مہلت نہ ہو تو پھر معذور ہے، اس وقت نماز نہ پڑھیں، اطمینان کے بعد اس کو قضا کر کے پڑھ لیں۔ یعنی اگر تو نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پڑھ لیں، اور اگر بالکل نہیں پڑھی جا سکتی، ہنگامی حالت ہے بالکل، تو پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن ہو کہ خوف کی حالت میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکیں، اگرچہ سب آدمی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو ایسی حالت میں بھی ان کو جماعت نہ چھوڑنی چاہیے، اور پھر اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ تمام مسلمانوں کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ نماز شروع کر دے۔ یہ خوف کی حالت ہے، جنگ ابھی چل نہیں رہی، یہ کہہ لیں کہ بس صرف کھڑے ہوئے سامنے فرنٹ پہ کھڑے ہوئے کہ کسی بھی ٹائم جنگ چھڑ سکتی ہے، تو اس وقت میں اگر 2 جماعتیں بنا سکتے ہیں تو 2 جماعتیں بنا لیں، امام آ کے نماز شروع کرائیں گے، ایک جماعت امام کے ساتھ وہ نماز شروع کر دے گی۔ یہ ذرا لمبا ہے تو ٹائم بھی اوپر ہو گیا، دوسرے سبق کا ٹائم شروع ہو گیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں انشاءاللہ۔